الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں. اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے پوشیدہ اعمال کی فضیلت. پوشیدہ طور پر کیے جانے والے اعمال کی فضیلت کو خطیب صاحب نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے خطیب صاحب نے ہماری زندگی کا مقصد کو واضح کرتے ہوئے یہ آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. ما اريد منہم، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں. وما اريد ان يطعمون، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان يطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا ہے، قوت والا ہے اور متین ہے، مضبوط ہے. محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے زندگی کا مقصد کو بیان فرمایا. وہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کی راہ میں جو سب سے زیادہ رکاوٹیں پیش آتی ہیں، انسان کو رزق کی پریشانی اور رزق کی فکر ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے انسان رزق کی تلاش میں اور اپنی زندگی کی فکر میں بندگی کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کا، یعنی زندگی کے مقصد کو بیان کرنے کے فوری بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کے معاملے کو واضح فرما دیا کہ تم کو میری بندگی کے سلسلے میں اپنی زندگی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کی فکر اور رزق کی فکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. دنیا میں جو بھی چوپایا ہے، جو بھی انسان ہے، چوپائے ہیں، ان تمام کی رزق کی رسانی کا ذمہ دار اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اس کی فکر میں اور اس کی تگ و دوڑ میں اور اس کی بھاگ دوڑ، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جانا، یہ سب سے بڑا دنیا آخرت کے خسارے کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: وما خلقت الجن، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے میری عبادت کے. اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق مطالبہ نہیں کرتا ہوں. یعنی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ وما اريد، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے پلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رزق عطا فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہم کو رزق دے رہا ہے، ہم کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ. تو اس لیے ہم کو جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فکر کریں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھ لیں،
زندگی میں ایک دفعہ حج کر لے آپ عبادت کے مقصد کو پورا کر دیا، نہیں، بلکہ ہماری پوری کی پوری زندگی صبح اٹھنے سے لے کر شام تک سونے تک پوری زندگی ہماری کیا ہے؟ عبادت ہی عبادت ہے۔ اگر ہم ان تمام اوقات کو 24 گھنٹوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تو یہ ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ یہ عبادت ہی ہے۔ اٹھیں گے آپ اور حلال اور طیب روزی حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، یہ بھی عبادت ہے، اور کسی سے اچھی بات کریں گے اور کسی کے ساتھ کسی کی مدد کریں گے، کسی غریب کا خیال کریں گے، یہ بھی عبادتیں ہیں۔ غرض پوری کی پوری عبادت، پوری زندگی ہمارا پورے اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہو جا سکتے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے پورے روزمرہ کی زندگی کو گزاریں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ بتلانے کے لیے اور سیدھا راستہ صراط مستقیم بتلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام اور کو مسلسل بھیجتے رہا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور کتابوں کو نازل فرمانا، تو چنانچہ نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بھیجا، اور کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ اگر جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول چکے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے، ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہتا ہے۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وما من قرية الا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی قریہ اور کوئی بستی ایسی نہیں گزری ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈرانے والے کو اور کو نہ بھیجا ہو، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو پوری کرنے کے لیے تمام جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور بعض رسولوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری عبادت ہماری آسانی کے لیے اور ہمارے لیے ہماری بخشش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا ایک وسیع یعنی میدان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ بے شمار اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جس کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہم جو خاص طور پر جیسے الصلوات الخمس 5 نمازیں ہیں اور عمرہ ہے، حج ہے، جہاد ہے وغیرہ ہے، یہ تمام تو ہے ہی ہیں، یہ جو ظاہری اعمال ہیں جن کو ہم ہر بندہ ادا کرتے رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ خفیہ اعمال بھی ہے جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ اعمال کی فضیلت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی فضیلت ہے، جس کو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا کہ ایک جگہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم، نیک بندوں کی صفت گنواتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بندوں کہ ان کے پہلو مومنین اور متقین پرہیزگاروں کے پہلو کیا ہے؟ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہو رہتے ہیں۔ یدعون ربهم، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف سے، امید سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان تہجد گزاروں کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں جو کیا ہے رات میں اٹھتے ہیں اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہی جانتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر وہ اللہ رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نمازیں اور یہ تہجد اور یہ خفیہ اعمال جو پوشیدہ طور پر کیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے بارے میں فلا تعلم نفس، تو تم نہیں جانتے، کوئی نفس نہیں جانتی ہے کہ ما اخفی لهم من، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ جو یہ لوگ دنیا میں یہ جو پوشیدہ اعمال جو بجا لا رہے ہیں جس کو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں جانتا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں اور ان کے نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو فنعمّا ہی، تو یہ بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا،
اور اگر تم اس کو چھپا کر دو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور فقراء کو دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور تمہارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو باخبر ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ دونوں باتیں فرمائیں. یعنی دو صدقات ہم جو دیتے ہیں دو قسم کے، ایک تو کیا ہے ظاہری طور پر سب کے سامنے دیے جاتے ہیں اور ایک چھپے طور پر دیے جاتے ہیں. تو چنانچہ علماء نے کہا ہے کہ آپ جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو آپ کیا ہے ظاہری طور پر دیں تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی کیا ہے اس کو ترغیب ہو اور وہ لوگ بھی آگے بڑھیں. اور یا ایسے معاملات جہاں پر کیا ہے ظاہر طور پر دینا بہت زیادہ کیا ہے مناسب معاملہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہو اور لوگ بھی آگے بڑھ چڑھ کر کیا ہے حصہ لینے کا موقع ہو سکتا ہو. تو ایسے موقع پر کیا ہے ظاہری طور پر دینا بہتر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں یہ بھی فرماتے ہیں لیکن اس کو چھپا کر دو اور فقراء کو دے دو چھپا کے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا کیا ہے ظاہر کرنے سے زیادہ افضل ہے. کیونکہ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ کیونکہ یہ چیز کیا ہے ریاکاری اور نمودنمائش سے دور ہوتی ہے. کیونکہ جب آدمی ظاہر سب کے سامنے دیتا ہے تو کسی نہ کسی طرح انسان کے دل میں کیا ہے ایک خود پسندی اور اپنی تعریف کا ایک پہلو اس کے دل میں آتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں میری واہ واہ کریں. تو اگر چھپا کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ریاکاری نمود و نمائش سے بالکل کیا ہے دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. کیونکہ اگر آدمی صرف اور صرف ریاکاری کے لیے دیتا ہے تو وہ کیا ہے پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے کہے گا کہ تم نے جو دنیا میں یعنی صدقہ و خیرات کیا تھا کس لیے کیا تھا میری خاطر نہیں کیا تھا کہ فلاں لوگوں کی خاطر فلاں لوگ تم کو سخی کہیں داتا کہیں اور تم کو دنیا میں وہ جس چیز کے لیے تم نے خرچ کیا تھا جس چیز کے لیے صدقہ دیا تھا وہ تم کو دنیا میں مل چکی ہے اب میرے پاس کچھ ملنے والا نہیں ہے ان کو جہنم رسید کر دیا ہے. تو اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے چھپا کر دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ ایک مشہور حدیث بھی ہے 3 آدمیوں کو لے کر آیا جائے گا جیسے شہید ایک سب سے بڑا عمل افضل عمل کون سا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جس میں آدمی اپنی جان کو بھی اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے. لیکن وہ شہید بھی اگر ریاکاری اور نمود و نمائش کے ذریعے کیا شہادت کو پاتا ہے اور یہ اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور مجھے بہادر کہیں فلاں کہیں تو اللہ ایسے شہید کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جہنم رسید کریں. اور اسی طرح ایسے سخی کو بھی اور اسی طرح ایسے خاری کو بھی جو دنیا میں لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے کیا ہے پڑھتا ہے یا بولتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے ان کے سارے اعمال کو ضائع فرما دے گا. تو چنانچہ ایک حدیث میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یکون له خبی من عمل صالح فلیفعل تم میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اپنے اعمال کو جتنا چاہے چھپا سکتا ہے چھپائے فلیفعل تو یہ اس کو اعمال صالحہ کو جتنا ہو سکے اس کو چھپا کر کرنے کی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی رکھی ہے. اور کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ ریاکاری اور نمود و نمائش سے دور ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو کیا ہے اس کی نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سبۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے ایک تو پہلا کیا ہے امام عادل ہے ایک انصاف پسند بادشاہ جتنے بھی دنیا میں انصاف پسند بادشاہ گزرے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور دوسرا شاب النشا فی عبادت اللہ دوسرا آدمی وہ ہے جس کی جوانی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہے. تو اس ایسے نوجوان آدمی کو اور نوجوان لڑکے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اور تیسرا آدمی وہ جس کا دل کیا ہے مساجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے مساجد سے لگا ہوا رہتا ہے
یعنی وہ نمازوں کی فکر کرتا ہے، فجر پڑھا تو اس کو ظہر کی فکر رہتی ہے، ایسے کاروبار میں کاموں میں ایسے منہمک نہیں ہو جاتا ہے کہ ظہر کب آ رہی ہے عصر کب آ رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ کیا ہے مساجد سے اس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے، رجل قلبہ معلق، اس کا دل کیا ہے مساجد سے کیا ہے اٹکا ہوا رہتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے نیچے دے گا۔ اور ایک چوتھی چیز، رجل تصدق بیمینہ، ایک آدمی وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور اس کو اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا، انہیں اتنا چھپا کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ۔ اور ایک وہ شخص بھی جس کو کوئی حسب نسب والی عورت اور خوبصورت عورت کسی آدمی کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور وہ آدمی کیا ہے محض اللہ کے خوف سے کیا ہے دور ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیتے ہیں۔ اور ان دو آدمیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَتَفَارَقَا فِي اللَّهِ، وہ دو آدمی جو دونوں آپس میں ملتے ہیں تو صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی خاطر ملتے ہیں، ان کا ملنا، محبت کرنا، اٹھنا بیٹھنا صرف اور صرف کیا اللہ کی خاطر، دنیاوی مقصد نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے، ان کا صرف اور صرف اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے جدا ہونا رہتا ہے، تو ایسے دو آدمیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے۔ اور ایک آخری جو اس ہے جو موضوع سے متعلق بھی ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ، اور اس آدمی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں ذکر کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، یعنی جو اللہ رات میں اٹھ کے اور تنہائی میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، ایسی صورت میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو یہ آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا ہے اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتے ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے اس کو شامل کیا جائے۔ تو یہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہے چھپے طور پر یہ تمام چیزیں چھپے طور پر کسی کو ریاکاری اور نمودمائش کے بغیر کیا ہے اپنے تمام اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بے شمار اجر تیار کر رکھے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن وقاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، رواہ مسلم، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے جو کیا ہے التقی، جو بہت ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور الغنی بے نیاز ہے، لوگوں سے کے مالوں پہ، لوگوں کی چیزوں پہ اس کو نگاہ نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر کیا ہے اکتفا کرتا ہے اور خیرات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو ایسا بے نیاز بندہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ، اور الخفی چھپ کر کام کرنے والا، پوشیدہ طور پر کام کرنے والے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ایسا 3 صفتیں بیان فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، متقی پرہیزگار اور بے نیاز اور چھپ کر کام کرنے والا اور نیک اعمال بجا لانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر کیا ہے ہم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم تمام کے تمام اعمال کیا ہے پوشیدہ طور پر کریں، ورنہ یہ سارے اگر ہم ریاکاری نمود و نمائش کے لیے ذرا بھی کریں گے تو اس اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کا اجر کیا ہے ہم کو ملنے والا نہیں۔ تو اس کے بعد خطیب صاحب نے کچھ سلف صالحین کے کچھ واقعات کو بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے کیا ہے سلف صالحین اپنے روزمرہ کی زندگیوں کو گزارتے تھے اور کس طرح سے چھپا کر اپنے اعمال کو کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بہت سارے لوگوں کو ایسے پایا ہے کہ وہ رات میں سوتے رہتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ اپنے بازو اہلیہ بھی رہتی ہے لیکن اہلیہ کو تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے آنسو بہاتے رہتے ہیں، اور کب اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کو پتہ تک نہیں چلتا ہے، یعنی
خاموشی کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا نیک اعمال کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہے، بیوی کو تک پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے پایا، اور یہ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے قبولیت اور ان کی قدر بھی اللہ تعالیٰ، میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو بغیر ریاکاری کے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا دنیا میں بھی کیا ہے بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. اور جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی مقام نہیں رہتا ہے، اور وہ ہر جگہ کیا ہے ان کا کوئی مرتبہ عزت وغیرہ ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات کو کیا ہے اگر ظاہر کر کے دو یہ بھی ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپاؤ تو یہ بھی، اور تم فقراء کو دو، چھپا کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. فَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو باخبر ہے. تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال بجا لاتے ہیں، چاہے جو بھی اعمال بجا رہے ہیں، چاہے نماز بھی پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، جتنا ہو سکے ہم کیا ہے چھپا کر ریاکاری اور نمود نمائش سے بچ کر رہیں. تو یہ قبولیت کا پہلا درجہ ہے سمجھیے. اس لیے اگر ریاکاری آ گئی تو ہمارے سارے اعمال کیا ہے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم تمام اعمال کو کیا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ انجام دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، ورنہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اکارت ہو جائیں گے. اس لیے کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا ہے ہمارے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جائے اور شہرت کا جذبہ پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے کیا ہے ہم کیا ہے ہمارے یہ محنت کاوش ساری کی کیا ہے رائے گاہ چلے جائے. تو اس کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے اور ہم کو اپنی کامیابی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا ہے تمام اعمال کو کیا ہے خشوع خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ انجام دیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.